وہ اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتے تھے۔ اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ میں جالس نہیں ہو رہا تھا، میں بس اس کو بتا رہا تھا کہ تم میری ملکیت ہو، اور جو چیز میری ملکیت ہے اس پر میں کسی اور کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ یا تو مجھے مکمل چاہیے یا پھر مجھے چاہیے ہی نہیں۔ تمہیں میری بات سمجھ آئی ہے چھوٹی سی لڑکی؟ وہ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا اور خود تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب جا کر سو جاؤ، میں اس کمرے میں نہیں سوں گی، میں نے دوسرے کمرے میں جا کر سونا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا شوق پورا کر لو۔ جانتا تھا کہ وہ اندھیرے سے اور تنہائی سے گھبراتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آ جائے گی۔ تقریباً 30 منٹ گزر چکے تھے مگر ابھی تک نمل شاہ اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے اس کے پورے وجود پر قبضہ کیا تھا۔ آخر اس لڑکی کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھا اور حویلی میں اس کو تلاش کرنے لگا، مگر کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ سارے کمرے خالی تھے اور کچھ کمرے لاک تھے۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس لڑکی کو اکیلے باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ بیرونی گیٹ کی طرف گیا تو دیکھا کہ گارڈ اونگ رہا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے گارڈ کے منہ پر مارا تو بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ جی صاحب جی، جی کیا ہو گیا جی صاحب؟ جی صاحب کے کچھ لگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری بیوی سے اس وقت کہاں پر ہے؟ صاحب جی وہ تو اندر ہی موجود ہوں گی، وہ حویلی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ابھی وہ اس سے بحث کر رہا تھا کہ اس کی نظر زمین پر گیری پائل پر پڑی تھی۔ اس نے وہ پائل اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی۔ یہ اس کی محترمہ کی پائل تھی۔ دراصل اس چھوٹی سی لڑکی کو پائلوں کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر ہی ملازمہ سے کہہ کر گاؤں کے بازار سے اپنے لیے پائلیں منگواتی رہتی تھی۔ دادی جان نے بھی اس کے لیے سونے کی پائلیں بنا کر رکھی ہوئی تھیں، مگر شادی کے پہلے دنوں میں اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو سختی سے منع کیا کہ تم کمرے میں پائل پہن کر نہیں گھومو گی، مجھے اس کی آواز زہر لگتی ہے۔ اس دن کے بعد سے اس نے پائل پہننا چھوڑ دی تھی، مگر جب وہ یہاں پر آئی تو آج اس نے دوبارہ سے پائل نکالی تھی۔ وہ پاگل لڑکی کہاں پر جا سکتی ہے؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ وہ تو کسی بھی جگہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرمانا۔ اپنے گارڈ کو لے کر وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ چوکیدار کو بھی اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے اپنی بیوی نہ ملے تو میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا، اور تم جانتے ہو کہ جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ بس تم دعا کرو کہ وہ عورت میرے ہاتھ لگ جائے۔ دل ہی دل میں وہ اس کے لیے پریشان بھی ہو رہا تھا اور بے چین بھی۔ دوسری طرف نمل شاہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ اسے ناراض ہو کر حویلی کے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اسے ایک بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ بچہ تقریباً 5 سال کا تھا۔ ان کی حویلی کے سامنے ہی کھڑا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کو بے ساختہ بچے پر ترس آیا۔ اس نے دیکھا کہ چوکیدار گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اس بچے کی طرف بڑھی تھی۔ اب اس نے بچے کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں موجود تھی۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس کو رسیوں سے باندھا کیا تھا۔ اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی تاکہ اپنی رسیوں کو کھول سکے، مگر جس کسی نے بھی اس کو باندھا تھا بہت ہی مضبوطی سے باندھا تھا۔ ہاتھ پاؤں ہلانا مشکل ہو رہا تھا۔ آدم شاہ کو اس پورے علاقے میں تلاش کر چکا تھا، مگر اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ اسے موبائل نکالا اور اس کی لوکیشن ٹریس کرنا چاہی۔ لوکیشن ایک ویران جگہ کی آ رہی تھی۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے گارڈ کو کہا کہ جلدی سے گاڑی نکالو اور اس لوکیشن پر پہنچو جو تم لوگوں کی مالکن مل گئی ہے۔ نمل شاہ نے اس وقت شارٹ فراک پہنی ہوئی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی فراک میں اندر کی جیب میں بنواتی تھی اور اس کا موبائل اسی جیب میں پڑا ہوتا تھا۔ دلاور خان زیادہ چالاک تھا۔ اس نے اس کے موبائل پر کال نہیں کی تھی کیونکہ جانتا تھا کہ اگر وہ مشکل میں ہوئی تو اس طرح سے اس موبائل سے بھی چھن جائے گا اور پھر جو آخری ثبوت ہے وہ بھی ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور ایک نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا۔ نمل شاہ اس کو دیکھ کر زور زور سے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی زیادہ ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اور دیکھو تو کیا حل بنا لیا تم نے اپنا، میری لال گلابو؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے اس کے لبوں سے ٹیپ ہٹائی تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ اس کے ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے وہاں سے خون بہنے لگا۔
باسم خان زیادہ ذرا سا آگے کو جھکا اور اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کا خون صاف کر ڈالا۔ وہ اب زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم کون ہو؟ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ ابھی تم میرے شوہر کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر اسے تمہارے بارے میں پتا چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ یہ سن کر باسم خان زیادہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگتا ہے۔ میں تمہارے شوہر سے ڈرتا ہوں؟ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ اپنے شوہر کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم مجھ سے بہت ڈرتے ہو، تبھی تو تم نے مجھے اپنا اصل چہرہ بھی نہیں دکھا رہے۔ میری جان، اگر تم نے میرا اصل چہرہ دیکھا تو تم ڈر جاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا، اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں تمہیں تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر تمہیں اپنے شوہر کو کال کرنی ہوگی اور اسے یہ بتانا ہوگا کہ یہاں پر تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ یہی ایک وجہ ہے کہ تمہارا شوہر ہم لوگوں کا مطالبہ ماننے کے لیے راضی ہوگا۔ مجھے ان تمام زمینوں کے کاغذات چاہیے جس پر تمہارے شوہر نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، اور مجھے وہ اپنے آدمی واپس چاہیے جو تمہارے شوہر کی قید میں ہیں۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ چھوٹی سی لڑکی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا شوہر انڈر ورلڈ کا گینگسٹر ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ تو گاؤں کا سردار ہے، سب لوگوں کے کام آتا ہے۔ تمہارا شوہر ایک قاتل ہے، نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ میں اٹھایا ہے۔ وہ تمہیں اتنے عرصے سے بیوقوف بنا رہا ہے۔ خیر، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں تمہارے شوہر کی حقیقت بتا دی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب اس کے بعد اس جیسے قاتل انسان کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گی۔ میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ باسم خان زیادہ کوئی بھی کام ثبوتوں کے بغیر نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ وہاں پر چلنے والی ویڈیو کو دیکھ کر اس چھوٹی سی لڑکی کو جان اپنے وجود سے نکلتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ رہی ہو کیسے تمہارا شوہر ان لوگوں کی بے دردی سے مار رہا ہے؟ وہ لڑائی کی ویڈیو تھی جس میں دلاور خان زیادہ ہاتھ لوہے کی سلاخ اٹھائے لوگوں کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ نمر شاہ کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تم کیسے ایک ظالم انسان کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ان معصوم بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ان میں سے ایک آدمی تھا جس کی بیٹی صرف اور صرف 5 سال کی تھی۔ وہ اپنے باپ کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا تھا، مگر تمہارے شوہر نے اس کے باپ کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی بیٹی سے آخری ملاقات کرتا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پلیز چپ کر جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ باسم خان زادہ نے اپنی خون خوار آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ موبائل کہاں پر چھپایا ہوا ہے؟ وہ خوف سے لرزنے لگی۔ باسم نے جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ دیکھو چھوٹی لڑکی، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہوں، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ وہ کڈنیپر ہو کر بھی اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے۔ جلدی سے موبائل نکالو ورنہ تمہارا وہ ذلیل شوہر یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس نے اپنی فراق کی زپ کھولی اور موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ اس کو اپنی حویلی کی جانب سے کال موصول ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے کال کاٹی اور موبائل سوئچ آف کر دیا۔ اسی وقت ہی دروازہ زور سے کھلا۔ باسم خان زادہ کو بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آدم شاہ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ اب آدم شاہ، آپ یہاں پر؟ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے پستل نکالی اور اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تم اس کو کھو بیٹھو گے۔ میری بیوی سے دور ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو باسم خان زادہ، ہم لوگوں کو جو بھی معاملات ہیں وہ ہم بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں۔ اس کو کچھ بھی نہ کہو، یہ بہت ہی معصوم ہے، اس سب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدم شاہ کو اپنی جان وجود سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ اپنی زندگی کی اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ چھوٹی سی لڑکی، وہ اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے دور نہیں ہوں گا، بلکہ تم یہاں سے باہر نکلو گے اور پھر اپنی حویلی واپس جاؤ گے۔ اگلی بار جب تم مجھ سے ملاقات کرو گے تو تم زمینوں کے کاغذات اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ باسم خان زادہ، اب تم ناجائز بات کر رہے ہو۔ اگر میں تمہارے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پہ چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ اس نے ہاتھوں سے دائیں جانب کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا گارڈ کسی قسم کی کوئی حرکت کرتا، اس کمرے میں باسم کے آدمی داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی پستل آدم شاہ کے آدمیوں پر تان لی۔ دوسری طرف نمر کو ایک دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتی،
باسم خان زادہ نے اسے بازوؤں سے اٹھا لیا۔ میری بیوی کو اپنے گندے ہاتھوں سے مت چھو، ذلیل انسان، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، تیرے یہ ہاتھ کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ وہ اونچی آواز میں ڈھارا تو باسم خان زادہ کھل کر مسکرانے لگا۔ اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتار کر زمین پھینک دیا تھا۔ اب وہ براہ راست آدم شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم بے بس بہت پیارے لگتے ہو، برسوں سے خواہش ہے کہ تمہیں اس حالت میں دیکھوں، اور آج میری یہ خواہش پوری ہو گیا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ ہتھیار پھینک دیں۔ تمہارے آدمیوں کے پاس ایک ہی بندوق ہے، جبکہ میرے آدمیوں کے پاس 2 پستول ہیں۔ اگر وہ ایک گولی چلائیں گے تو یہاں سے 2 گولیاں چلیں گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور تمہاری یہ محبوبہ، یہ بھی اپنی جان سے چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں پستل نیچے رکھ رہا ہوں، باقی سب لوگ بھی حملہ نہیں کریں گے۔ تم پلیز اس کو چھوڑ دو، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو تم نے وہ سب کچھ مان لوں گا۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ یا تمہیں لگتا ہے کہ میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں تمہاری فطرت سے بہت اچھے سے آگاہ ہوں۔ آدم شاہ، تم ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو، میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ اب میری ملاقات حویلی میں ہوگی۔ تم نے خواہ مخواہ یہاں پر آنے کی زحمت کی، میں تمہیں کال کر کے خود ہی بلا لیتا۔ چلو خیر، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ باسم خان زادہ کے آدمی اس کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا۔ آدم شاہ نے زوردار ہاتھ دیوار پر مارا۔ وہ اب اس کے آدمیوں کے ساتھ وہیں پر پھنس گیا تھا۔ جب باسم خان اپنے حویلی میں پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس کو اس کمرے میں قید کر کے وہاں سے نکل آؤ۔ وہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ ہی جائے گا۔ باسم خان زادہ نے اپنی نوکرانی کو خاص ہدایت کی تھی کہ اس چھوٹی سی لڑکی کا بہت خیال رکھو، اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ وہاں سے باہر جانے ہی لگا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی سونیا کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ایک جگہ پر آرام سے نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ اپنے سینے کو مسلتا ہوا بولا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس طرح سے کیا گھورے ہو؟ کبھی زندگی میں ہینڈسم انسان نہیں دیکھا ہے؟ وہ اپنی دھاڑی میں ہاتھ پھیرتا ہوا اطمینان سے بولا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی باسم خان زادہ، مجھے بھی خود سے یہ امید نہیں تھی۔ میں بھی حیران ہوں کیسے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ تمہیں اس لڑکی کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا۔ ابھی تم آدم شاہ کے غصے سے واقف نہیں ہو۔ تم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ چین سے بیٹھے گا؟ نہیں، وہ ہمارے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ سونیا بیگم، میں چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر وہ انگلی اٹھائے گا تو میں اس کا پورا ہاتھ توڑ دوں گا۔ میرا نام باسم خان زادہ ہے۔ خانوں کی اولاد ہوں جن کے نام سے دشمن کام جاتے تھے۔ خان وہ تھے جو غیرت کی قسم پر جان دے دیتے اور انصاف کے لیے تلوار اٹھا لیتے۔ ان کے لہجے میں رعب، نگاہ میں جلال اور قدموں میں عزت کی دھمک ہوا کرتی تھی۔ میں آج بھی اپنے قبیلے کی عزت کے لیے ویسا ہی خان بن کر کھڑا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے آدم شاہ کی بیوی تمہاری بات پر یقین کرے گی؟ وہ اس کی بیوی بعد میں ہے، اس سے پہلے وہ میری۔ بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ جو نقصان شاہ خاندان نے ہم لوگوں کو پہنچایا ہے وہ تو میں کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کروں گا۔ ان کو اپنے ہر حساب کا جواب دینا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے خان، میرا دماغ بہت زیادہ گھوم رہا ہے۔ تم ٹینشن مت لو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تم بس یہ سمجھ لو کہ میں کمزور نہیں ہوں، اور نہ ہی اب میں وہ چھوٹا سا بچہ ہوں جو گولیوں کی آواز پر ڈر جاتا تھا۔ اب اگر گولیاں میرے سینے سے پار بھی ہو جاتی ہیں تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں تب بھی میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سونیا نے اپنی ملازمہ کو ہدایت کی کہ جب تک وہ لڑکی ہوش میں نہیں آتی تب تک اس کے پاس ہی رہو، اور جب وہ ہوش میں آ جائے تو مجھے بلا لینا، میں خود ہی جا کر بات کروں گی۔ جی ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، میں ایسا ہی کروں گی۔ ملازمہ یہ کہہ کر نمل شاہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ آدم شاہ کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں یہاں پر آیا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دشمن یہاں پر تاک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے ولی سے دادی جان کے کال موصول ہوئے تھے۔ وہ نمل شاہ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کن الفاظ میں بتائے کہ باسم خان زادہ اس کی بیوی کو اس کی نظروں کے سامنے اپنے ساتھ لے کر جالا گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ پتہ نہیں وہ انسان اب اسے میرے بارے میں کیا کچھ بتائے گا۔ وہ اپنی بیگم کی اس عادت سے بھی بہت اچھے آگاہ تھا۔ وہ کچے قانون کے مالک تھے، یعنی ہر کسی کی بات پر ہی یقین کر لیتے تھے۔ اب اسے اپنی ساری غلطیاں بھی یاد آ رہی تھیں۔ اگر وہ نمل شاہ سے دوری بنا کر نہ رکھتا تو شاید آج اس کو یہ سب کچھ نہ بھگتنا پڑتا۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ اکرام شاہ کی اکلوتی اولاد تھی جو ہمیشہ ہی اپنی منمانی کرتا تھا۔ جانتا تھا کہ گاؤں کی سرداری اس کے پاس ہے۔ اسی چیز نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔
یونیورسٹی کے زمانے میں ہی اسے ایک بزنس مین کی بیٹی سے محبت ہو گئی، مگر آج شام کے وقت ہی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ عورت اسے دھوکہ دے رہی تھی اور اس عورت نے اپنے کزن سے شادی کر لی تھی۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کی۔ وہ نمل شاہ سے دور رہا تھا، اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ اب جب اس نے اپنی محبت کے دشمنوں کی صف میں کھڑا دیکھا تو اس سے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جہاں تک نمل خان زادہ کا سوال تھا تو اس کی کزن تھی۔ نمل کے ذہن میں بچپن سے ہی آدم کی دادی نے یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہارا نکاح آدم سے ہوگا۔ بعد جب آدم کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت ویلا مچایا، مگر دادی نے ایموشنل بلیک میل کر کے اسے زبردستی نمل سے نکاح کروا دیا۔ نمل کے والدین اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش اس کے چچا چاچی نے کی تھی۔ جس محبت کی سے طلب تھی وہ اسے کبھی نہیں مل سکی۔ وہ آدم شاہ سے بہت سی امیدیں لگا کر اس قبیلے میں آئے تھے، لیکن جب اس نے آدم شاہ کی بے رخی دیکھی تو بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ آدم شاہ اس وقت بہت بے چین تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ اب حویلی سے باسم خان زادہ کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ صرف زمینوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے باسم خان زادہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وہ اس چیز سے بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کی چھپائی ہوئی باتیں ساری دنیا کے سامنے آ جائیں۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ باسم خان زادہ کی کال تھے۔ میں تم سے 1 ہفتے کے بعد ملاقات کروں گا، تب تک تمہاری بیوی میری دسترس میں رہے گی۔ ذلیل انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، مگر اس سے پہلے ہی باسم خان زادہ فون کاٹ چکا تھا۔ اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔